رشید ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ اے ایمان والو، سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی جو تربیت ہے، سب سے پہلے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اس تربیت کا، تزکیے کا جو حضور علیہ السلام پیغام لے کر آئے ہیں، اس کو اپنے آپ سے شروع کرے کہ ایمان والو، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اپنے آل و عیال کو بھی عذاب جہنم سے بچاؤ۔ یعنی اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب الجلال ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ اپنی اصلاح کرو، اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی اصلاح کرو۔ یہ ادارے جو ہوتے ہیں، یہاں پر بچوں کی تربیت اساتذہ کرام کرتے ہیں، وہ ان کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، جن کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی ہے، اور جن کی عظمتوں اور رفعتوں کے بیانات آپ علماء سے سنتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ اگر میں نے اپنے محبوب کو پیدا نہ فرمانا ہوتا تو اس کائنات کی کوئی چیز حتیٰ کہ اپنا رب ہونا وہ دنیا کی عظیم الشان ہستی آقا علیہ السلام جب اس کائنات کے اندر تشریف فرما ہوئے، حضور علیہ السلام آتے ہی اعلان نبوت فرما دیتے، چونکہ حضور علیہ السلام کو ان پیغمبرانہ اوصاف سے جناب آدم علیہ السلام سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا تھا۔ وہ اوصاف آقا علیہ السلام کے اندر موجود تھے کہ جس حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جناب آدم ابھی روح اور جسد کے درمیان تھے، اس حالت سے گزر رہے تھے۔ حضور کو اس وقت بھی نبی تھے، آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما دیتے، لیکن نہیں فرمایا۔ اعلان نبوت کب فرمایا؟ 40 سال گزرنے کے۔ اس میں وجہ کیا تھی؟ اس کے اندر حکمت کیا تھی کہ دیکھیں جو انسانی زندگی کے ادوار ہوتے ہیں، بچپن ہے، نوجوانی ہے، جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے، ادھیڑ عمر، جوانی کا آخری حصہ، یہ زندگی کے مراحل ہی۔ اب آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی کے یہ سارے ادوار جب لوگوں کے سامنے پیش فرمائے، حضور نے لوگوں کے سامنے اپنا بچپن بھی گزارا، حضور نے جوانی بھی گزاری، حضور علیہ السلام نے اپنا بڑھاپا، آخری عمر کا حصہ بھی لوگوں کے اندر گزارا۔ 40 سال جب مکمل ہوئے، سرکار نے اعلان نبوت فرمایا۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو وہی لوگ جو حضور کے جانی دشمن تھے، میرے آقا کے خون کے پیاسے تھے، حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ اپنی زبانوں سے کہہ رہے تھے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، یہ وہ شخصیت ہے جس کو لوگ شادی کو تعبیر کہہ کر پکارا کرتے تھے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کی جوانی جب پورے چوبن پر تھی، اللہ نے اس کو طاقت، ہمت، قوت عطا فرمائی تھی، لیکن اس نے کسی کمزور پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے۔ اسی جب طاقت تھی، انسان کا تقاضا پورے کرنے کا وقت تھا، اس وقت بھی سارے تقاضے پورے کیے۔ کسی انسان کے
جانی دشمن تھے وہ بھی بول اٹھے کہ واقعتاً یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بات سچی ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو پیارے صاحبوں، حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی مبارک زندگی لوگوں کے سامنے رکھی، بچپن بھی سامنے رکھا، جوانی بھی سامنے رکھی، اور سارے مراحل جہاں حضور علیہ السلام کی ہم جو ہے حسن و جمال کا، حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ حضور نے میدان جہاد کے اندر بھی جا کر ہمیں تعلیم، میدان جہاد کے اندر وہ مجاہدین جو فلسطین کی سرزمین پر ہمارے قبلہ اول کی حفاظت کے لیے آج جانیں قربان کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو فتح عطا فرمائی۔ مالک اس مسجد اقصی کے وسیلے سے ان کی غیبی مدد فرمائے، وہ مجاہدین ہیں۔ حضرات گرامی، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک بندہ حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں قربان جاؤں، علمنی عملا انال بی ثواب المجاہدین فی سبیل اللہ۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں مجاہدین فی سبیل اللہ کا ثواب حاصل کر جاؤں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس بندے کی اس ڈیمانڈ کو سنا، اس کی طلب کو سنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا حل تستطيع ان تصلي فلا تفطر۔ اے میرے غلام، مجاہد کا ثواب حاصل کرنے والے، ذرا مجھے بتا تو صحیح، کیا یہ طاقت رکھتا ہے کہ ابھی نماز شروع کرے، آج نماز شروع کرے، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہے، نماز شروع کر دے اور ساری زندگی نماز پڑھتا رہے، جب روح تیرے جسم سے نکلے اس وقت تک اس نماز کے اندر جو ہے یہ تسلسل ٹوٹنے نہ پائے، اس کے اندر فطور نہ آنے پائے، اتنی ترتیب کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ تیری یہ نماز جاری رہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر غلام عرض کرتا ہے، وہ بندہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ایسی نماز 2-3 دنوں کے لیے بھی مجھ سے نہیں پڑھی جا سکتی، یا رسول اللہ ساری زندگی کی نماز میں نہیں پڑھ سکتا۔ حضور علیہ السلام نے دوسرا سوال فرمایا، میرے آقا نے فرمایا اے بندے، جب جہاد کے بارے میں مجاہد کو ثواب کو حاصل کرنے والے بندے، بتا تو صحیح کیا تو ایسا روزہ رکھ سکتا ہے؟ آج تو روزے کا آغاز کرے اور جب تک تیرے جسم کے اندر روح ہے اس وقت تک تیرا روزہ جاری رہے، وہ تسلسل ٹوٹنے نہ پائے۔ وہ بندہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، قربان جاؤں، مجھ سے تو 2-3 دنوں کے تسلسل روزے نہیں رکھے جا سکتے ہیں، یا رسول اللہ ساری زندگی کا روزہ کیسے رکھ سکتا ہوں؟ امام الانبیاء نے فرمایا پھر سن فوالذی نفسی بیدی لو استطعت ما وجدت ثواب المجاہدین فی سبیل اللہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہے میرے صحابی، تو نے خود تسلیم دیا ہے کہ اتنی ساری زندگی کی لمبی نماز میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، ساری زندگی کے روزے میں نہیں رکھ سکتا ہوں، اور فرمایا کہ مجھ سے جہاد کے بارے میں پوچھنے والے مجھے اس رب کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اگر تو ایسی نماز شروع کرتا ساری زندگی پڑھتا رہتا، ایسا روزہ شروع کرتا ساری زندگی روزہ رکھے رکھتا،
تو کتنے خوش قسمت ہیں وہ مجاہدین کہ جو مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے ہم کمزور لوگوں کا حق بھی ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں مالک انہیں فتح عطا فرما۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ ایک تربیتی پروگرام ہے، بچوں کے سامنے بھی جہاد فی سبیل اللہ کو بیان کرنا اور ان کے ذہن و دماغ تک یہ بات کو جانا بھی ہمارا فریضہ ہے۔ آج ایسے جنگلوں کو نصاب کے اندر سے بھی نکال دیا گیا ہے، چونکہ یہ مغربی ممالک کی، یورپ کے یہود و نصارہ کی یہ سازش تھی کہ جو ہے مسلمان اپنے اسلام سے ان تعلیمات سے دور ہو جائیں اور کمزور ہو کر رہ جائیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی جب جہاد کو مٹایا جا رہا تھا تو ہمارے مجاہدین نے جذبہ ایمانی کو، جذبہ جہاد کو تازہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے